انتہائی قابل احترام سامعین گرامی، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام میرے بزرگ دوست جوان، بالخصوص ہماری وی سی کے چیئرمین نواز خان صاحب، میرے شاگرد خاص سید شبیر حسین شاہ صاحب، سید جعفر شاہ صاحب، دیگر علاقہ بھر کے تمام معززین، میرے بزرگوں، السلام علیکم۔ تھوڑا دیر سے آیا، طبیعت سیٹ نہیں تھی، پیشگی معذرت کرتا ہوں۔ خوشی اس بات کی ہے کہ ایک ایسا کالج جس کی تاریخ شاید آپ نہ جانتے ہوں، میں جانتا ہوں۔ ڈسٹرکٹ مانسہرہ کا پہلا رجسٹرڈ کامرس کالج جس کا نام محمدن کالج آف کامرس ہے، وہ اس وقت آپ کے علاقہ میں سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، جس پر میں سید شبیر حسین شاہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ڈیئر آڈینس، ایک ایسا ادارہ، کیونکہ میرے چند اسٹوڈنٹ یہاں پر بیٹھے ہوئے جو جانتے ہیں کہ 2004 سے آگے ٹیچنگ فیلڈ سے منسلک ہوں، فخر سے ایک بات کرنے لگا ہوں کہ محمدن کالج آف کامرس میں 2008 میں پڑھا چکا ہوں، اور اس وقت حلفاً اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اگر مانسہرہ جا کر میں اپنی خدمات سر انجام دیتا رہا ہوں تو اب بھی میرے اپنے علاقے میں انشاءاللہ میں اپنی خدمات بھرپور طریقے سے سر انجام دوں گا۔ میرے ایک استاد ہیں پروفیسر ملک محمد فیاض صاحب، جن کا ذکر کرنا اس وقت کی ضرورت سمجھتا ہوں۔ میرے خیال میں خیبر پختونخوا میں اکاؤنٹنگ کا لیکچرر پروفیسر ان جیسا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک بار ان سے ایک ڈسکشن ہو رہی تھی، چونکہ میرے ٹیچر ہیں وہ، تو میں نے کہا سر آپ نے یہ ٹیچنگ کہاں سے سٹارٹ کی، پڑھنا کے رہنے والے ہیں وہ؟ تو وہ کہنے لگے کہ جب میرا بی کام کا ایگزام ہوا تو میں نے محمدن کالج آف کامرس میں جا کر صرف 1 گھنٹہ وہاں پر ٹیچنگ کرنا سٹارٹ کی، وہاں سے میں نے لرننگ کی ہے۔ کہنے کا مطلب کہ محمدن کالج آف کامرس مانسہرہ کا ایک تاریخی ادارہ ہے، جس میں اگر اپنے استاد محترم ڈاکٹر سید علی اکبر شاہ صاحب کا نام نہ لیا جائے تو میرے خیال میں ناانصافی ہوگی۔ ایک بہت بڑا نام، ایک بہت بڑا کردار۔ پھر کہنا مجبوری سمجھتا ہوں کہ ایک سید نے ادارہ شروع کیا تھا جس کا نام ڈاکٹر علی اکبر شاہ تھا، اور دوسرا سید جس کا نام سید شبیر حسین شاہ ہے، آج اپنے علاقے میں اس ادارے کو سنبھال رہا ہے۔ میں چاہوں گا ان کے لیے بھرپور تالیاں کی جائیں۔ انتہائی خوشی کی بات کہ کامرس فیلڈ، بزنس ایجوکیشن، بزنس اسٹڈیز 2004 میں جب میں نے ڈی کام میں ایڈمیشن لیا، اسی ریڑھ کے رہنے والے میرے قابل فخر استاد شفیق صاحب، اگر آپ ان کو جانتے ہو، میرے سائنس ٹیچر ہیں، 1 مہینہ مجھ سے ناراض رہے ہیں کہ وہ بچہ جس نے فزکس میں 92 مارکس لیے جی ایچ ایس ٹٹا بٹا سے، وہ بچہ جس کو میں نے کیمسٹری میں 95 مارکس دلائے، آگے جا کر وہ کامرس فیلڈ میں ایڈمیشن لے رہا ہے۔ 1 مہینہ تک مجھ سے ناراض رہے ہیں۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا کامرس کیا بلا ہے۔ میرے گاؤں کے ایک آفیسر تھے، نواز چاچا جانتے ہیں، پرویز صاحب میرے ابو کے دوست تھے، ان کے کہنے پر میں نے کامرس میں ایڈمیشن لیا، اور فخر سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جب میں نے کامرس میں ایڈمیشن لیا ہے تو اس کے بعد میرے گاؤں کا ہر دوسرا بچہ کامرس فیلڈ میں ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں یوں کہا کرتا ہوں کہ باقی ڈگریاں لینے کے بعد بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں، باقی ڈگریز حاصل کرنے کے بعد ہم نوکری کی تلاش میں جاتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم ثواب کے لیے تو پڑھتے ہیں، سیدھی سیدھی بات ہے، ہم باقی ڈگریز لیتے ہیں، پھر نوکری کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ میں اپنے طلباء سے کہا کرتا ہوں کامرس بزنس ایجوکیشن وہ واحد فیلڈ ہے، ڈگری بعد میں ملتی ہے، نوکری آپ کو پہلے مل جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس نیت سے اس فیلڈ میں ایڈمیشن لیں کہ کاروبار کرنا سنت ہے، کیا ہے بھائی؟ کاروبار کرنا سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ مل کر۔ رزق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے کاروبار میں اللہ نے رکھے ہیں، تو ہمیں اپنے فیلڈ پر فخر کیوں نہ ہو کہ جس فیلڈ کو پڑھنا، پڑھانا، پائے تکمیل تک پہنچانا، جس میں جاب کرنا، جس کاروبار کو سٹارٹ کرنا حضور کی نسبت سے ہے۔ تو میں یہ بات حلفاً کہتا ہوں کہ نہ میں ناکام ہوا ہوں، نہ میرا شاگرد ناکام ہوگا، نہ یہ ادارہ ناکام ہوگا، کیونکہ میرے شاگرد کی ہمارے فیلڈ کی نسبت جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتی ہے۔ ہم اس کو سنت سمجھ کر پڑھتے ہیں،
سنت سمجھ کر پڑھاتے ہیں تاکہ ہم کاروبار پڑھ سکیں، کاروبار سیکھ سکیں، کل کو ہم کاروبار ایسے طریقے سے بھرپور طریقے سے ہم چلا سکیں۔ تمام معززین علاقہ سے میں یہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ چونکہ محمدن کالج آف کامرس کا تعلق سٹی مانسرہ سے تھا پہلے، جب اس ادارے کی رجسٹریشن سیل آؤٹ ہو رہی تھی، میں نے سید شبیر حسین شاہ کو رجسٹریشن دلانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے، مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بندہ ٹیلنٹڈ بندہ ہے، ینگ ہے، انرجیٹک ہے، اس کے اندر جراثیم ہیں، اس کے اندر گٹس ہیں کہ یہ ادارے کو آگے چلا سکتا ہے۔ تو میں نے اس کو بلایا، ہم بیٹھے ہوٹل میں بیٹھے، کئی ہماری بیٹھیں ہوئی کہ بھائی یہ رجسٹریشن کسی ہاتھ سے کسی طرح سے ہمارے ہاتھ سے جانی نہیں چاہیے۔ تو میں نے سید شبیر حسین شاہ صاحب کو مجبور کیا ہے، اگر میں رجسٹریشن لینے پر مجبور کر سکتا ہوں تو آج میں انشاءاللہ وعدہ بھی کر رہا ہوں کہ وقتاً فوقتاً جو سب سے مشکل مضمون کامرس فیلڈ میں ہوتا ہے جس کو کاؤنٹنگ کہتے ہیں، میں انشاءاللہ ڈیلی کی بیس پر چھٹیوں میں کسی بھی طرح ہوا میں 1 گھنٹے ادارے کے نام کروں گا انشاءاللہ۔ بہت زبردست، بہت زبردست۔ اور دوسری بات، جیسے ابھی وہ فرما رہے تھے سر کہ آئی ٹی ڈی آئی ٹی اس کا کورس سنا ہے فری ہو رہا ہے، تو اس فری کورس کو میں تو کہتا ہوں کہ اگر 10,000 روپے میں یہ کورس ہو پھر بھی فری تھا، لیکن چلیں شاہ صاحب نے اگر فری آفر کر ہی دی ہے تو یہ تمام علاقہ کے لیے گڈ نیوز ہے، اس کو خالی نہیں جانا چاہیے۔ چونکہ جب بھی آپ ماسٹر کی ڈگری لے لیتے ہیں، ہمارے فیلڈ میں ماسٹر کی ڈگری اتنی معنی نہیں رکھتی جتنا ڈی آئی ٹی معنی رکھتی ہے، لہذا ڈی آئی ٹی میں کوئی بھی اسٹوڈنٹ ایسا نہ ہو جو ایڈمیشن نہ لے سکے۔ اور ایک بات جو شاہ صاحب نے کی ہے، فیصلہ کیا ہے کہ اس سٹیج پر آ کر اوپننگ سیرمنی کرنا، چونکہ میٹرک کا رزلٹ آنے والا ہے ہمارے ہاں، آخری بات کر رہا ہوں، مجھے احساس ہے کہ میں ٹائم زیادہ لے رہا ہوں، ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہوتا ہے، ہمیں رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، ہمیں گائیڈ لائن دینے والا کوئی نہیں آتا۔ یقین جانیں ہماری سرزمین، ہمارے علاقے کے اسٹوڈنٹ بہت لائق ہوتے ہیں، بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو کوئی سرپرستی کرنے والا، راہ راست پر یعنی کہ آگے گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ اپنی مرضی کے مطابق بازار میں چلے جاتے ہیں، ایڈمیشن لے لیتے ہیں، 2 سال بعد پتہ چلتا ہے یار میں نے غلطی کر لی ہے۔ ایک وہ اسٹوڈنٹ جو ایف ایس سی کے لیول کا نہیں ہے، ہم اس کو پری میڈیکل میں کیوں زبردست ایڈمیشن دلا رہے ہیں؟ ایک وہ اسٹوڈنٹ جس کی ہمت ہی نہیں ہے مالی طور پر، ذہنی طور پر کہ وہ انجینئرنگ کی ڈگری لے کر اس کو پائے تکمیل تک پہنچا سکے، ہم اس کو کیوں مجبور کرتے ہیں؟ بڑے بڑے جو جرنیل ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو ججز ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں جتنے لوگوں نے نام روشن کیے، ضروری نہیں ہے کہ وہ سائنس پڑھے ہوئے ہوں، جو جس لیول کا بندہ ہوتا ہے اس کو اسی لیول میں جانا چاہیے۔ تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے فیلڈ کی اہمیت کو بیان کر سکیں۔ میں نے خلاصتاً یہی کہا کہ ہم نوکری کے لیے پڑھتے ہیں اور ہمارا فیلڈ ڈگری لینے سے پہلے ہمارے ہاتھ میں نوکری دیتا ہے۔ لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، جس سے ملے، جہاں سے ملے، جس قدر ملے، وما علینا۔